بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کے جو سب سے آخری صورت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان سے بچنے کا اور محفوظ رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو ہر وقت اسی موقع اور طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح میں انسان کو گمراہ کروں اور سیدھے راستے سے بھٹکا دوں۔ تو شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ اس میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایسا وقت نہیں گزرتا کہ انسان کے دل کے اندر کوئی خیال نہ آئے، بلکہ مختلف خیالات آتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ اور دل کو عربی کے اندر قلب کہا جاتا ہے، تو قلب کا ترجمہ ہوتا ہے پلٹنے والا۔ تو یہ دل جو یہ ایک حالت پر نہیں رہتا، بلکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس میں ایک خیال آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، کبھی کیا گیا، کبھی کیا گیا۔ تو ان خیالات کا شیطان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ یہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میں انسان کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈال دوں، کوئی خیال ڈال دوں جس سے میں اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں۔ تو بہرحال انسان کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ گناہ کا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ناجائز کام ہے، اس کو کر لو، فلاں کام کر لو، فلاں سے چوری کر لو، فلاں کی غیبت کر لو۔ تو یہ ناجائز کام اس سے کراتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ جو دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو ایمان کے بارے میں بھی ڈالتا ہے کہ دیکھو ہم اللہ پر ایمان تو لے آئے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان تو لے آئے، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ کے رسول تھے بھی یا نہیں تھے۔ تو اس طرح کے مختلف خیالات وہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بھی وہ اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب یا فرشتے۔ تو اس طرح کے مختلف خیالات جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ انسان کو گمراہی کے راستے تک جو ہے وہ لے جاتا ہے کہ انسان سیدھے راستے صراط مستقیم کو چھوڑ کے جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب ان خیالات اور ان وہموں کو اور ان وسوسوں کو جو ہے وہ دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ انسان کے دل کے اندر جو بھی اس طرح کی برائی کا خیال آئے یا اس کے ایمان کے بارے میں شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب یا اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اگر شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو یہ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جو یاد کر کے یا اگر یاد نہ ہو تو اس کو ناظرہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے پورے جسم کے اوپر پہلے پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر بون کے اپنے جسم کے اوپر وہ سارے ہاتھ جو ہے وہ پیر دے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتے تو اردو میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، شیطان میرے دل کے اندر مختلف خیالات ڈالتا رہتا ہے اور مجھے جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے، تو تو مجھے اس کے شر سے بچا دے۔ تو انسان جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا اور وہ شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ پھر وسوسہ چونکہ کبھی وہ شیطان ایمان کے بارے میں بھی ڈال دیتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے، پتہ نہیں ہمارا ایمان قابل قبول ہے بھی نہیں، یا گناہوں کے وسوسے ڈالتے۔ تو ان دونوں سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر آخری دونوں صورتیں جو ہے پڑھ کے اپنے جسم پر پونک لے، یا ہر نماز کے بعد یا صبح کی نماز یا سوتے وقت جو ہے بستر پر جا کے ان صورتوں کے پہلے تلاوت کی جائے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پونک کے جو ہے وہ اپنے جسم پر پیر دیا جائے، تو اس سے بندے کو وہ شیطان جو وسوسے اور خیالات دل میں ڈالتا ہے تو اس سے بچ جائیں گے۔ پھر یہ وسوسہ جو ہے وہ کبھی ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کافی پریشان تھے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوسے اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو اپنی زبان پر لانے سے اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یعنی مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کوئلہ آگ کے اندر جل کے راکھ بن جاؤں، کوئلے کی طرح بن جاؤں، اور ان باتوں کو اپنے منہ زبان پہ نہ لاؤں، تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ باتیں جو ہے وہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ ایمان کی ہی کی علامت ہے، کیونکہ اور آپ نے یہ الفاظ کہے تھے ذالک صریح الایمان، یہ تو بالکل عین ایمان ہے اور واضح آپ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایماندار ہو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مومن اور مسلمان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ جاتا کس کے پاس ہے؟ مومن کے پاس، کیونکہ مومن کے پاس ایک ایمان کی دولت ہے۔ جیسے چور جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے گھر کے اندر نہیں جاتا جس کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہو چوری کرنے کے لیے، خزانہ۔ ہاں،
जिस घर के अंदर माल पड़ा हुआ हो तो वहाँ ही चोर चोरी करने की कोशिश करते, तो ऐसे शैतान भी जो है वो ईमान वाले के पास और मुसलमान के पास ही जाता है, क्योंकि इसके पास ईमान की दौलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काफिर के पास वो नहीं जाता, इसलिए कि काफिर तो पहले से उसके पैरोकारों में से है, तो वहाँ तो शैतान का मकसद ही पूरा ना होगा, लेकिन वो आता है ईमान वालों के पास, ताकि ईमान वालों को जो है वो मुख्तलिफ ख्यालात डाल करके उनके ईमान को ख़राब किया जाए और उनको रास्ते से भटका दिया जाए। तो शैतान शैतान की मिसाल और चोर की मिसाल है कि जैसे है कि ये दोनों उसी जगह जाते हैं कि जहाँ पर कुछ कीमती चीज़ और माल पड़ा हुआ हो, तो मोमिन के पास जो एक कीमती चीज़ जो है वो इसका ईमान है, तो शैतान इस ईमान को चोरी और छीनने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस बंदे के ईमान को छीन लूँ और उसको गुमराह कर दूँ। ऐसे ही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उलमाए देवबंद के, तो उनके पास भी एक आदमी आए और उन्होंने भी अपनी परेशानी को बयान किया कि मेरे दिल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आते हैं, कुफ़र और शिर्क के बारे में वसवसे आते हैं। तो उन्होंने भी उनको यही समझाया कि देखो ये ईमान की अलामत है, क्योंकि शैतान जो है उसकी मिसाल एक डाकू की सी है और डाकू उसी घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे ख़ज़ाना हो। तो आपके पास ईमान की दौलत है, इसलिए शैतान आपको परेशान करता रहता है। तो आप बस औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो अपनी यही सूरतें जो है आखिरी सूरतें जो है वो अगर याद है तो वो पढ़ के फूँक ले, तो इससे शैतान जो है वो दूर भाग जाता है आपसे। जैसे आयत के अंदर है इन्नमन नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल लज़ीना आमनू व लैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, कि शैतान जो है वो इंसान के ऊपर वसवसे तो डालता है, लेकिन शैतान जो है वो ईमान वालों को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला से पनाह माँगते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला की पनाह के अंदर आ जाता है, तो शैतान का उनके ऊपर कोई बस नहीं चलता। तो इसलिए अगर किसी को अरबी के अंदर याद भी ना हो तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में माँगता हूँ शैतान से, शैतान के शर से। तो इन वसवसों से बचने का यही तरीका है, दिल के अंदर जो भी ख़्यालात आए या नमाज़ के अंदर भी बंदा बाज़ दफ़ा या वज़ू कर रहा होता है, तो वज़ू की हालत में भी ऐसे वसवसे दिल में आते हैं कि शायद मैंने हाथ तो धो लिए, पाँव धो लिए, पूरा वज़ू कर लिया। जब नमाज़ के लिए चलने लगे तो दिल के अंदर अचानक से शैतान ने ख़्याल डाल दिया कि नहीं, आपका एक कोहनी जो है शायद उसमें कोई बाल खुश्क रह गया हो। तो एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक दफ़ा मैंने वज़ू किया और मैं जाने लगा नमाज़ की तरफ, तो मेरे ख़्याल में दिल में आया कि मेरा ये जो दायाँ वो है कोहनी है, ये जो है वो खुश्क रह गई है। तो मैंने जाके दोबारा धो ली। जब दोबारा मैं चलने लगा तो मेरे दिल में फिर ख़्याल आया कि ये बायाँ जो है ये शायद उसमें खुश्क रह गया हो। तो फिर मैंने जाके धो ली, फिर जाने लगा तो फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि मेरे पाँव में कोई खुश्क जगह रह गई हो, तो फिर मैं जाने लगा। तो आखिर में मैंने कहा कि ये तो बार-बार कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने अल्लाह की पनाह माँग ली और वो वसवसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसी नमाज़ के अंदर आपको वसवसे आ रहे हैं कि मेरी नमाज़ होगी या नहीं होगी, तो इन वसवसों के ऊपर आप कोई ध्यान ना दें, बल्कि कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह है। आप एक मरतबा वुज़ू कर लें, 3-3 दफ़ा जो है वो हर वुज़ू को धो लें और फिर अल्लाह के हवाले कर दें कि मैंने सारा अच्छी तरह वुज़ू कर लिया, और शैतान जो वसवसा डालता है तो उसके ऊपर कोई तवज्जो ना दें, तो तब हम शैतान के वसवसों से बच सकते हैं। वरना अगर उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर वो वसवसे जो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते रहेंगे और बार-बार वुज़ू करेंगे, तो एक नमाज़ के ऊपर हमारा 1 घंटा भी लग सकता है कि एक दफ़ा वुज़ू किया, फिर शैतान ने ख़्याल डाल दिया कि आपका वुज़ू नहीं हुआ, फिर गए वुज़ू किया, फिर वही हुआ, तो घंटा भी लग सकता है। तो इससे